ہاتھی اور چونٹی کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اسے اپنے بڑے جسم پر غرور تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کو تنگ کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک طوطے کو دیکھا جو درخت پر بیٹھا تھا۔ ہاتھی اس کی طرف دیکھ کر ہنسا اور اس سے کہنے لگا کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں۔ چلو اب ادب سے سجدہ کرو۔ طوطے نے کہا، کیا میں تمہیں کیوں سجدہ کروں؟ ہاتھی نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ میری عزت کیسے کی جاتی ہے۔ طوطے نے ہاتھی کو سجدہ نہیں کیا۔ غصے میں ہاتھی نے پورا درخت ہلا دیا اور اسے اکھاڑ پھینکا۔ اب وہ طوطا اس درخت پر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ وہ وہاں سے اڑ گیا۔ جاؤ اڑ جاؤ، دیکھا تم نے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے سامنے تم سب کمزور ہو۔ ہاتھی نے غصے سے کہا۔ متکبر ہاتھی وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ ہمیشہ کی طرح دریا پر پانی پینے گیا۔ اس دریا کے کنارے پر چونٹی رہتی تھی۔ ہر روز چونٹی اپنا کھانا اکٹھا کرتی اور ہر روز ہاتھی اسے پریشان کرتا۔ آج کا دن جدا نہیں تھا۔ جب ہاتھی پانی پی رہا تھا تب اس نے چونٹی کو دیکھا اور اس سے کہنے لگا کہ ارے چونٹی، تم کہاں لے جا رہی ہو یہ کھانا؟ مجھے یہ واپس اپنے گھر لے جانا ہے۔ جلد ہی بارش شروع ہو جائے گی۔ مجھے تیار رہنا ہوگا اور کھانا جمع کرنا ہوگا، چونٹی نے کہا۔ ہاتھی اس کی باتیں سن کر ہنسا اور اس نے اپنی سونڈ میں بہت سا پانی جمع کیا اور چونٹی پر چھڑک دیا۔ پانی نے اس کا کھانا برباد کر دیا اور اب وہ چونٹی بری طرح بھیگ گئی تھی۔ ہاتھی اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ہنس لو جتنا چاہتے ہو، ہنس لو، ایک دن میں تمہیں سبق سکھا کر ہی رہوں گی، چونٹی نے جواب دیا۔ ہاتھی نے کہا، اوہ میں تو ڈر گیا، تو مجھے سبق سکھائے گی؟ اے چھوٹی سی چونٹی، میں تمہیں اپنے پیروں تلے کچل دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چونٹی کو ہاتھی اور اس کے تکبر پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ جلد ہی اسے سبق سکھائے گی۔ مجھے اس ہاتھی کا کچھ کرنا ہوگا، وہ اس طرح سب کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اگلے دن جیسے ہی چونٹی باہر نکلی اور کھانا اکٹھا کرنے لگی، اس نے دیکھا کہ ہاتھی سو رہا تھا۔ اسے فوراً ہی ایک ترکیب سوجھی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب گئی اور اس کی سونڈ میں گھس گئی۔ ایک بار اندر جانے کے بعد وہ اس کو کاٹنے لگی۔ وہ ہاتھی کو کاٹتی رہی جب تک کہ وہ جاگ نہیں گیا۔ وہ درد میں چلانے لگا اور کہنے لگا کہ کون ہے میری سونڈ میں کون ہے؟ باہر نکلو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ چونٹی نے اس کا چلانا سنا، پھر بھی وہ اسے مسلسل کاٹتی رہی اور باہر نہیں آئی۔ اب ہاتھی کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ درد کی وجہ سے رونے لگا اور مدد کے لیے پکارنے لگا، کون ہے وہاں، باہر نکلو۔ چونٹی نے ہاتھی کا رونا سنا اور اس کی سونڈ سے باہر آ گئی۔ ہاتھی اس چھوٹی سی چونٹی کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ چونٹی پھر اسے دوبارہ نہ کاٹ لے، اس لیے اس نے گھٹنے ٹیکے اور معافی مانگنے لگا۔ میں پھر کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا، ہاتھی نے روتے ہوئے کہا۔ ہاتھی اپنی غلطی سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد پھر اس نے کبھی کسی کو نہیں ستایا۔ چونٹی نے کہا، اب سمجھے کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اپنے اوپر غرور نہ کرو۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔